السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم بریک کے بعد بات کر رہے تھے علامہ صاحب 10 محرم الحرام کی، جہاں پر حضرت عباس علمدار کو بھیجا گیا تھا پانی کے لیے. یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور اسی کنٹینیوٹی میں ہم درخواست کریں گے کہ سلام پیش کریں باسط بھائی، اور اس کے بعد ہم اس واقعے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب سے پھر ہم درخواست کریں گے. جی باسط بھائی. ایک شور ہے عباس ہے عباس، دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا. لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں. یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے. رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار، علم ساتھ ہے میرے. لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ. یہ فوج جفاکار، یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیز سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس علمدار، علمدار، علمدار. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. دریا ہے ہمارا، اور دریا پر حضرت عباس علمدار پہنچے تھے. تو علامہ صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں، جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ سائی تھے، وہ سعی کر رہے تھے اور انہوں نے پانی نہیں پیا، اور وہیں سے پھر ہم اس کو آگے لے کر جائیں. دیکھیں، حضرت عباس علمدار پانی بھرا، اور پانی بھر کے، کیونکہ حضرت عباس علمدار بھی خود فرماتے ہیں کہ مجھے دھوکے سے شہید کیا گیا. اگر دھوکے سے نہ مارتے تو کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ عباس علمدار کو قتل کر سکتا. اللہ اکبر. چونکہ ان کا قد بھی اتنا تھا ماشاءاللہ کہ وہ جب ایک گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. اللہ اکبر. تو جب وہ پانی بھر کے وہاں سے نکلے تو بہت سارے لوگ، چونکہ سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنے لشکر کو پیاسا کوئی بھگائے، بھوکا کوئی پگائے. اچھا، آپ نے ایک اور بھی ایک بڑی مزے کی نظیف کی بات بتاؤں کہ کربلا کی اس پورے واقعات میں آپ نے جب بھی کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی بچے نے کہا ہو کہ آقا حسین میں بھوکا ہوں. سب نے کہا میں پیاسا ہوں. چونکہ یہ خاندان بنی ہاشم جو سردار تھے، یہ عطا کرنے والے تھے، لینے والے نہیں تھے. تو کھانا مانگنا
یہ انسانی بشریت کے تقاضوں کے منزلت کو نیچے لاتا ہے، مگر پانی مانگنا یہ ایک فطرت ہے، یہ اس انسانی تقاضوں کو نیچے نہیں کرتی۔ تو عباس علمدار پانی جب لے کر آ رہے ہیں تو چھپ کے پہاڑوں، چونکہ چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی تھیں، کوئی شخص ایک پہاڑ اور کھجور کے درخت کی روایت ہے کہ وہاں پر چھپ کے کھڑا رہا، جیسے ہی عباس علمدار وہاں سے گزرے تو انہوں نے چھپکے سے وار کر کے عباس علمدار کا ایک بازو قلم کر دیا۔ عباس علمدار نے اس مشک جو پانی کی بھری تھی دوسرے ہاتھ میں لے لی اور اسی اسپیڈ سے گھوڑے کو بھگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر کسی اور مقام پر کوئی ظالم شکی شخص چھپ کے کھڑا ہے اور عباس علمدار کا دوسرا بازو قلم کر دیتا ہے۔ جب دونوں بازو قلم ہو جاتے ہیں تو یہ مشک سکینہ کو عباس علمدار اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، اور ابھی بھی اسی کوئی غم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، مہم یہ تھا ان کے لیے کہ یہ پانی کسی طریقے تک اب مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک پہنچ جائے۔ اب وہ یہاں پر عمر سعد نے کہا کہ ہم بڑی کوشش کر چکے ہیں، کسی طریقے سے عباس کو روک نہیں سکے، اے ہرملہ کوئی کام کر۔ تو ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے، جو کہ میری میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے پوری کربلا کے نقشے کو پلٹا ان 3 تیر سے۔ کہا کون سے؟ کہا پہلا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگایا تھا، دوسرا تیر میں نے مولا حسین کی پیشانی پہ مارا تھا کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر نہیں رہے تھے، کہا میں نے پیشانی پہ تیر مارا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کہا تیسرا تیر جب میں نے دیکھا کہ عباس اسی جاؤ جلال سے دوڑتے ہوئے آ رہے، بازو نہیں ہے، مگر میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عباس میں ایسی کون سی روح ہے جو اسے لے کے جا رہی ہے، بھگائے جا رہی ہے۔ تو میں نے پورا ان کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اس اندازہ کیا کہ یہ جو مشک سکینہ اس کے منہ میں ہے، اگر یہ پانی بہہ جائے یا یہ پانی رک جائے تو یہ عباس جو ہے اس کی یہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ عباس کے اندر سے روح نکل جائے گی۔ کہتا ہے میں نے دور سے کھڑے ہو کر اس مشک کا نشانہ لیا، اب جب مشک پر تیر لگا اور پانی اس میں سے بہنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے اس کا پانی ختم ہو رہا تھا ویسے ویسے عباس علمدار کے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ جب سارا پانی بہہ گیا تو عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کے رخ کو جو ہے موڑ لیا، خیموں کی طرف نہیں، وہی فرات کی طرف۔ کہا کہ اب مجھے خیموں کی طرف نہیں جانا، میں جس کام کے لیے آیا تھا بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں بغیر پانی کے تمہارے پاس آ گیا۔ تو مولا حسین پہنچتے ہیں آ کر عباس کے پاس اور عباس سے کہتے ہیں عباس کوئی تمہاری آخری وصیت؟ کہا آقا میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو آپ خیموں میں نہ لے جائیے گا، میرے بدن کو شرم آئے گی کہ میں کیسے ان بچوں کا سامنا کروں کہ جن بچوں کو میں نے کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، میں کیسے ان بیبیوں کا سامنا کروں کہ جو بیبیاں میری آس پر مدینے سے نکلی تھی کہ عباس میرے ساتھ ہے۔ جب عباس علمدار جا رہے تھے نا اجازت لے کے جنگ کی تو بی بی زینب نے دور سے کھڑے ہو کر کہا اے عباس بابا نے سچ کہا تھا۔ تو مولا عباس تڑپ گئے کہ بہن زینب بتاؤ بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ بابا نماز پڑھ کر آئے اور میری کلائیوں کو چومنے لگے، تو میں نے کہا بابا آپ ہمیشہ میری پیشانی کو چومتے ہیں، آج میری کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹی اسی ہاتھوں پر تمہیں رسیاں باندھی جائیں گی۔ تو میں سوچتی تھی اکثر کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں پر رسیاں باندھے گا کون؟ پر میرا بابا سچ کہہ رہا، اب جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ میرے ہاتھوں پر اب رسیاں بندھیں گی۔ عباس گئے اور اس طریقے سے لڑے اور مولا حسین کو آخری وصیت کی کہ بھائی میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ کہا دوسری وصیت یہ ہے آقا میں آپ کو زحمت کبھی نہ دیتا، میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت آخر آپ کی زیارت کر کے اس دنیا سے جاؤں، آپ لطف کرے اپنی ابا کے دامن سے میری ایک آنکھ سے خون صاف کر دیں، اگر میرے ہاتھ سالم ہوتے میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتا، آقا میری آنکھ کا خون صاف کر تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ مولا حسین نے عباس علمدار کی وہ آخری وصیت کو پورا کیا، آنکھ سے خون صاف کیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آخری سلام کیا تو مولا حسین نے کہا اے عباس میری بھی ایک آس ہے وہ بھی پوری کر دے۔ کہتے کیا آقا؟
کہا تو آج تک تم نے مجھے آقا کہا ہے، سردار کہا ہے، شباب اہل جنہ کہا ہے، مجھے سردار کہتے رہے ہو، مجھے آج ایک مرتبہ صرف بھائی کہہ دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے وفا عباس کی۔ اور جب وہ بھائی کہا تو روح ہے قفس انصری سے جدا ہو کر عرش سے پیوست ہو گئی۔ اور پھر یہ مولا حسین بھی وہ آخری لمحہ ہے کہ جب جاتے ہیں جنگ کے لیے، اور جنگ جس طرح میں نے بیان فرمائی کہ مولا حسین کی جنگ جو تھی وہ دیکھنے والی تھی، فوجیں دور دور بھاگتی تھی، مگر لڑتے 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 بالآخر اللہ کی آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی راضیا مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اب اپنے پروردگار کی طرف، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ اور مولا حسین نے اس تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ اب چاروں طرف سے جو فوجیں تھی، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی بھالے مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی برچھی مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لاٹھی مارتا تھا، جس کے پاس وہ بھی نہیں تھا کربلا کی تپتی ریت کو مولا حسین پہ مارتا تھا۔ بالآخر مولا حسین زین سے زمین پر آئے اور اس انداز میں آئے، اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ جب گھوڑے سے نیچے گرے تو زمین پر نہ گرے بلکہ تیروں پر معلق ہو چکے تھے، اور تیروں کے آسمان سے شاید ان کی ایک دکھیاری ماں کہہ رہی ہوں گی کہ اے بیٹا حسین آجا آجا، میں نے تیرے مقتل کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین اتنا کریم ہے، اتنا صابر ہے کہ کوئی مولا کے نزدیک نہیں آ رہا، 3 گھنٹے تک کوئی مولا کے نزدیک نہیں آیا، اور اس کے بعد بدبخت شمر لعین آتا ہے اور مولا کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور مولا کی گردن کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس وقت بھی مولا اتنے کریم ہے کہ اس وقت بھی مولا کہتے ہیں کہ اے شمر، اگر تو یہ کام نہ کرے تو تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اتنے کریم ہے مولا حسین، مگر ان کے دلوں پر ایسی مہریں تھیں کہ 13 ضربوں سے مولا کی گردن کو جدا کیا۔ بی بی زینب اب خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اب تک تو بیویاں جو ہیں تھی وہ خیام گاہ سے باہر نہیں نکلی تھی، خیموں سے باہر نکلی تھی، خیام گاہ سے نہیں نکلی تھی۔ اب خیام گاہ سے باہر نکل کے 70 قدم پہ کھڑی ہو کر سر پر قرآن رکھ کر قاتل کی منتیں کرتی رہی ہے، قاتل اے ظالم اے شمر، میرے بھائی کو نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے اسے پالا۔ مگر ان کو کوئی فرق نہیں ہوا۔ بیٹی زینب، بہن زینب کے بعد بیٹی زینب دوڑتی جاتی ہیں بابا کو بچانے کے لیے، جو اتنا دور سے آئی 4 قدم پر آ کر کھڑی ہو گئی، چونکہ 4 قدم سے پہ جب جیسے نزدیک آتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ میرا سوال تھا نا کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتائیں جو اتنا دور سے بیٹی آ گئی تھی وہ 4 قدم پہ رک کیوں گئی؟ رکی اس لیے تھی کہ چونکہ جتنا نزدیک آتی تھی تھپڑ کھاتی تھی، پھر پیچھے چلی جاتی، پھر وہ 4 قدم پہ رک گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مرحلہ، یہ وقت بھی آ گیا کہ یہ بیویاں اب خیموں میں، اب جب دیکھا نا ظالموں نے کہ حسین کا سر قلم کر دیا گیا ہے، اب انہوں نے خیموں پر حملہ کیا، اب سیدانیوں پر حملہ کیا، اب خیام حسینی پہ حملہ ہوا۔ اب جو ظالم جس خیمے میں جاتا تھا اسے جو کچھ ملتا تھا، اس جلدی میں کہ کوئی دوسرا نہ اٹھا لے، وہ جلدی میں وہاں سے وہ جو ہے مال غنیمت سمجھ کے لوٹتا تھا۔ کسی نے بی بی کی کوئی چادر اٹھائی، کسی نے کیا کیا۔ مولا حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے سکینہ، وہ ظالم کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اندر وارد ہوا تو دیکھا کہ حسین کی بیٹی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ جب تک میں اس کو اتاروں گا کوئی دوسرا نہ آ کر اتار لے۔ میں نے دونوں بالیاں کانوں سے کھینچ لی، تو اس طریقے سے کان بہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر ان جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے بچوں کو، بیویوں کو، مولا امام سجاد جو بیماری کے حالت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر باہر آتی ہیں۔ اب شام غریبہ ہو گئی۔ یہ وہ اشخاص تھے جن کے جوڑے عرش سے سل کر آیا کرتے تھے، مگر آج اتنے غریب ہیں کہ ان کے بدن پر کفن تک نہیں ہے، اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ سونے کے لیے چھت نہیں ہے۔ یہ تو امیر تھے، مگر آج ان کے نام سے منسوب ہے غریبوں کی شام۔ یہ جو شام غریبہ ہے مگر غریبوں کی شام۔ اتنے غریب ہو گئے کہ بدن پر کفن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب
یہ کاروان کو ان بدبختوں نے باندھ کے رسیوں میں مولا سجاد کو بیڑیوں میں اور توکوں میں باندھ کے اور لے کے جانے لگے. جس طرح کے ثاقب بھائی نے قصیدہ پڑھا کہ کوئی بیمار کو بھی کوئی زنجیروں میں باندھتا ہے. یہ کیسے مسلمان تھے, کیسا نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے کہ جو چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ جلدی جلدی حسین کے سر کو ذبح کرو, ہمیں نماز قضا ہو رہی ہو پڑھنی. ایسے مسلمان, تو ایسے مسلمانوں پر اس وقت بھی لعنت تھی. اگر اب بھی کوئی ایسا فکر رکھتا ہے تو آج بھی ان پر لعنت ہے. تو بیویوں کو مولا حسین کے لاشے کے قریب سے گزارا. اب جب گزارا تو مولا سجاد کو بھی وہیں سے گزارا. مولا سجاد نے مولا حسین اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے. ایک ظالم امام کی انگوٹھی اتارنے آیا, نہیں اتری. یہ کیا کرتا ہے, کہیں سے 2 پتھر ڈھونڈ لاتا ہے, ایک پتھر پہ مولا کا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر مولا کا ہاتھ کے اوپر یہ چاقو خنجر وغیرہ رکھتا ہے, دوسرے پتھر سے ایسا وار کرتا ہے کہ مولا کی انگلی بھی لے جاتا ہے, مولا کی انگوٹھی بھی لے جاتا. تو مولا کی انگلیاں نہیں تھی, مولا کا سر نہیں تھا, مولا کے بدن پر